بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پوری آیت قرآن کو تو پڑھے نا آپ۔ جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اور یہ مخلص ہے، اس کی کوئی غرض نہیں ہے، اس کے لیے اجر ہے اور نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اب یہ اب اسلام کا نام نہیں ہے، مسلم کا نام نہیں ہے، کہتے ہیں سر جھکا دو، ہمارا سر اٹھا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مومن کون ہے۔ دیکھیں، مومن اللہ کا بندہ ہوتا ہے، ہم نفس کے بندے ہیں۔ آپ اب دیکھ لیں اپنی مرضی کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ زندگی کے ہر کام کے بارے میں آپ کا اپنا نظریہ ہے، اپنی مرضی ہے، یہ دین اسلام کا یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا، یہ نہیں کروں گا، اور زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں، دین میں اپنی مرضی سے لوں گا، پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے۔ تو یہ تو مومن نہیں ہے۔ دیکھیں، دین جو ہے یعنی اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ یہ میں مختصر بات بتاؤں کہ آپ کا سر جھکا ہوا ہو، اٹھا ہوا نہ ہو۔ ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، مرضی میں نے اپنی کرنی، ایک عام یعنی ایک کہ مرضی دین ہوگا لیکن مرضی میں اپنی کروں گا۔ تو یہ پھر مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مومن وہ ہے جس کا سر جھکا ہوا ہو، اٹھا ہوا نہ ہو۔ ہمارا سر اٹھا ہوا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ تو گھر کی سطح سے رویے شروع ہوتے ہیں، ہر جگہ پھر آپ اپنی اخلاق اپنی مرضی سے بناتے ہیں۔ قرآن اخلاق سکھاتا ہے۔ ہم عائشہ کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، پوچھا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ ان کی عمر ذرا زیادہ تھی، تو انہوں نے سائل سے سوال کیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ پڑھا ہے۔ کانا خلقہ القرآن، ان کا خلق قرآن تھا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ میں آپ سے کیا کروں کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ۔ قرآن کو آپ دیکھیں نا، اس کا دین، اس کے دین سے بہتر دین کس کا ہے کہ جس کا سر جھکا ہو اللہ کے حکم کے سامنے۔ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، بلکہ جس کا سر جھک گیا اللہ کے سامنے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نام کی بات نہیں کر رہا، مسلم غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا۔ تھوڑا غور کریں۔ ہمیں تو یہ ہے نا کہ سوال یہ آیا تھا کہ بھئی آج کا مسلمان اور آج کا ہندو، اللہ تعالیٰ بعض اوقات صرف رویوں کی بات کرتا ہے۔ اب یہاں جو میں آیت پڑھ کے سناؤں، اس میں آپ غور کریں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پوری آیت قرآن کو تو پڑھے نا آپ۔ جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اور یہ مخلص ہے، اس کی کوئی غرض نہیں ہے، اس کے لیے اجر ہے اور نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اب یہ اب اسلام کا نام نہیں ہے، مسلم کا نام نہیں ہے، کہتے ہیں سر جھکا دو، ہمارا سر اٹھا ہوا ہے۔ اصل میں تو دیکھیں زندگی ہے، اور قرآن کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں جو ابھی میں نے آپ کو دوسرے درس میں آیت پڑھ کے سنائی تھی، پھر سنا رہا ہوں۔ من اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ۔ اب دیکھیں، یا تو حق ہے یا گمراہی ہے، تھوڑی توجہ کریں، یا حق ہے یا گمراہی ہے، دو ہی چیزیں ہیں نا دنیا میں، یا ہدایت ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، یہ آیت اب آپ پڑھیں کہ سب سے بڑا گمراہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ لفظی ترجمہ ہے بھیا، وَمَنْ أَضَلُّ، پوچھ رہے اللہ کون ہے سب سے بڑا گمراہ۔
جو اپنی مرضی چلا رہے. من اضل ممن اتبع ہوا بغیر ہدی من، بغیر اللہ کی ہدایت. دین ہدایت ہے زندگی کی. ہم کہتے ہیں نا قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، کہتے ہیں نا کتابوں میں آپ کو پڑھنے سے ملتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ضابطہ حیات کا کیا مطلب. من اضل، کون ہے زیادہ گمراہ؟ اب یہاں مسلم اور غیر مسلم کی تو بات ہو ہی نہیں تھی. اللہ فرما رہا ہے کہ تم اگر میری ہدایت کو نہیں قبول کرتے، تم سے بڑا گمراہ کوئی ہے نہیں. تم مسلم اور غیر مسلم برابر ہو گئے. سب لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی ہدایت کے بغیر. سادہ سا جواب. مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو اللہ کی ہدایت کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اور غیر مسلم وہ ہے جو اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ میرے وہ نہیں ہے. بھئی سب سے بڑا گمراہ ہو گیا وہ تو حق پہ تو نہیں ہے. جو اپنی مرضی سے ہدایت کے بغیر زندگی گزار رہا ہے وہ سب سے بڑا گمراہ ہے. تو اس میں مومن کہاں سے آ گیا؟ تو بات تو کلیئر ہو ہے. بات تو دیکھیں، اس میں ایک اور طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے. یہاں بھی مغالطہ لگ گیا ہے کہ ہمیں دنیا کے لیے بنایا ہے. ہمارے لیے، آج کے مسلمان کے لیے دنیا کی کامیابی غیر اہم ہے. جملہ صحیح ہے؟ دنیا کی کامیابی تو اہم ہے. یہی بات ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا جاگ جائیں. آج کے مسلمان کے لیے دنیا کی کامیابی غیر اہم ہے. یہ کافرانہ جملہ ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے اہم دنیا کی ہے. نوکری لگ گئی، کاروبار ہے، کارخانہ ہے، عہدہ ہے، پانچوں گھی میں ہے، سر کڑائی میں ہے. کامیاب ہے کہ ناکامیاب ہے؟ بہت بڑی گمراہی ہے. یہ تو چند سال کی زندگی ہے اور یہ امتحان ہے. امتحان ہے، اس کی بنیاد پر آپ یا جنت جائیں گے یا دوزخ جائیں گے. ہم نے دیکھیں، ہماری ایک گمراہی یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو امتحان نہیں سمجھتے. آرام، آسائش اور گھر اور یہ اور وہ، یہ ہماری خیال تو ہے نا. کسی کے پاس گھر نہیں ہے تو گھر کا تو خیال ہے نا. ایک بڑا گھر ہونا چاہیے، کرائے کا گھر ہے، کب ہمیں گھر ملے گا. بڑی خواہش ہوتی ہے نا اپنا گھر ہو. تو ہماری تو دیکھیں اس میں کوئی دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہماری زندگی کافرانہ ہے، سوچ کافرانہ ہے. سوچ کافرانہ سوچ کیا ہوتی ہے؟ قرآن میں ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی ہے تو بس یہی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو. کھا لے پی لے جی لے کون کہتا ہے؟ آج کا مسلمان کہہ رہے ہیں عیش کرو، سیر کرو، سپاٹا کرو، اور یہ کرو وہ کرو، دین کے نام پہ جو بھی ہے. تو وہ دین کی دیکھیں، آج کا مسلمان تو میں آپ کو شروع سے کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، ہم کلمہ طیبہ کو نہیں جانتے، ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے. ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں کہ میں کون ہوں. نہ یقین کرنا چاہتے ہیں. اب یہ تو میں کہہ رہا ہوں، یعنی برسوں بیت گئے نا یہ بات کہتے کہتے، لیکن کوئی اپنے اوپر یقین کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے. اب اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ آپ یعنی یہ تو باتیں لو لیول کی میں کرتا ہوں، اور لوگ بعض اوقات کمنٹ میں کرتے ہیں یہ عالم نہیں ہے. بعض اوقات نا، تو ٹھیک ہے، میں تو عالم نہیں ہوں، میں تو لو لیول کی بات کر رہا ہوں، عالمانہ بات تو نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی آپ کی ذہن کی سطح آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنے اوپر یقین ہے، نہیں ہے. اور یہاں سے غلطی شروع ہو جاتی جب آپ اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہو جاتا ہے. بس تو پہلی جو ٹھوکر آپ نے کھا لی، آپ کو اپنی حقیقت تلاش کرنا چاہیے. دیکھیں یہ بڑی عام بات ہے لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی، اب نوٹ آپ کے ہاتھ میں کوئی دے دے، ایک دکاندار ہے، اس کے سودا لے لے، نوٹ دے دے، نوٹ کو دیکھے گا نہیں کہ کتنے روپے کا نوٹ ہے. سودا 4000 کا ہے، نوٹ 1000 کا ہے، تو وہ دے دے گا سودا.
آج کل تو اندھے بھی نوٹ کو جانتے ہیں جانتے ہیں؟ اندھے. تو یہی میں بات کر رہا ہوں، آپ حقیقت کو دیکھیں. اس وقت یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ختم ہونے والی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض، سب یہ کائنات ختم ہونے والی ہے. قرآن میں اللہ نے سائنس بھی مانتی ہے یہ ختم ہو گئی، تو یہ ختم ہونے والی ہے. اب آپ اپنی حقیقت کو جان کر زندگی گزاریں. اپنے آپ کو قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیں. ہماری تو یہ سوچ ہے نہیں. بچے دنیا میں کامیاب ہو جاؤ، سوچ ساری دنیا کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر یا جو بنائیں، سوچ تو اس کو دیں نا. آخرت کی سوچ دیں، اللہ کی سوچ دیں، اپنی حقیقت کو جانیں، خود بھی جانیں اور گھر والوں کو بھی بتائیں کہ بھئی یہ زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے. اس پہ ہمارا یقین صفر ہے. تو بس ساری زندگی بس یہ پھر دیکھیں، آخری بات میں کہہ رہا ہوں، پریشانی اگر آپ کی دنیا کی ہو گئی تو آپ مومن نہیں ہیں. آپ کے اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں اگر پریشانی آپ کی دنیا کی ہو گئی. ہاں آپ مومن ہیں، جبکہ اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی آپ کے لیے اہمیت کی حامل بن گئی، پھر یہ مومنانہ صفت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. تو حقیقت کو دیکھیں. میں آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ حقیقت کو جان کر زندگی گزارنی چاہیے، ورنہ سب لوگ دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور دین کا چند ظاہری اعمال ہیں وہ کہتے ہیں یہ دین ہے. یہ دین نہیں ہے. دین وہ سوچ ہے جو آپ اپنے دل و دماغ میں قائم کر لیتے، اور دین وہ ہے جو آپ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں. دین وہ ہے کہ جب آپ زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.